یہ دوسرا کلپ ہے۔ رمضان المبارک سے آج کا مومن حقیقی فیض نہیں پا رہا۔ اس کو نور تو کیا ملنا ہے، وہ تو ایسے خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ خوشی تو تب خوشی بنے گی اگر روزہ رکھ کر تجھے رب ملے اور تیرا دل پاک ہو۔ اصل میں وہ جو قرآن کے اندر تقویٰ کہا گیا ہے، اس کا مطلب لمبی ساری تسبیح پکڑ لینا اور ساری رات جاگتے رہنا اور 10-15 قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ دل کا ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو 11 مہینوں میں تیرے جسم میں، تیرے نفس میں، تیرے لطیفوں میں جو نار بھری ہوئی ہے، اس مہینے ذرا اپنے آپ کو جب تو بھوکا رکھے گا، کیونکہ جو تیرے اندر کا نفس ہے اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ وہی سب سے بڑا شیطان ہے جو تیرے قلب پر بار بار حملے کرتا رہتا ہے، اور وہ کب حملے کرتا ہے کہ آپ جتنا کھانا کھائیں گے وہ اتنا طاقتور ہوتا جائے گا۔ اور اللہ نے اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے یہ روزے بنائے تاکہ میرا بندہ بھوکا رہے اور وہ نفس کمزور پڑ جائے، اور اس بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کا قلب تھوڑا سا زندہ ہو۔ کیونکہ یہ ٹاپک ہے کہ جس نے نفس کو شاد کیا اس نے قلب کو برباد کیا، اور جس نے قلب کو آباد کیا اس نے نفس کو برباد کیا۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نفس کو برباد کرتے ہیں یا قلب کو برباد کرتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، کھانا کھانے سے تو نار بنے گی، لیکن آپ نے نور بنانا ہے۔ نور کس سے بنے گا؟ نفس کو بھوک کی وجہ سے قید کر دیا کہ بھائی کچھ نہیں کھانا، اب ساتھ تو نے ذکر شروع کر دینا ہے۔ چلتے پھرتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور جب ذکر کرے گا تو ظاہر بات ہے اندر کا نفس تو قید ہو چکا ہے، اس کو تو کھانا چاہیے تھا اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو کھانا نہیں ملا، اس کی نار نہیں بنی، آپ نے ذکر کیا اس کا نور بن گیا۔ نور کی گرمی سے وہ نفس جلنا شروع ہو گیا، اس کو تپش لگنے لگی اور وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گی خدا کے لیے افطاریوں سحریوں کی دسترخوان سجا کر اس نفس کو دوبارہ نہ خوش کریں۔ افطاریوں پہ نفس خوش ہوتے ہیں، اور افطاریوں کے رنگ برنگے پلیٹیں اور کھانے دیکھ کر انسان کا نفس اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ قلب بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے۔ اس نفس کو مارنے کے لیے روزے بنائے، تو نے روزہ رکھا لیکن افطاری پہ آ کے تو نے قلب پہ حملہ کر دیا اور نفس کو خوش کر دیا۔ خدا کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا دسترخوان یاد کرے۔ کیسے دسترخوان تھے؟ کیا اللہ ان کو نہیں دے سکتا تھا؟ کیا میرا آقا اتنا غریب تھا؟ یا پھر میرے اللہ اس پہ نوازشیں نہیں کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کا دل علم نشرح لک صدرک ووضعنا ورفعنا لک ذکرک، میرے اللہ نے نبی کے دل کو بلند کرنا تھا۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آقا کی سنت کو قائم رکھنا ہے اور اللہ کے اس میسج کو سمجھنا ہے، تو اپنے دل کی تطہیر کے لیے، اپنے نفس کے خاتمے کے لیے اپنے دسترخوان چھوٹے کر دیں اور آقا کی سنت کے مطابق ہلکا سا کھائیں اور افطاری کو بھی کم کر دیں۔ میں دعا کروں گی یا اللہ یہ جو روزہ آج فیشن بن گیا ہے اور افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور پھر اس پہ دعوتیں ہوتی ہیں، آج اس کے گھر افطاری ہے، یہ افطاریاں کوئی قبول نہیں ہے جس کے آپ روزے رکھوا رہے ہو، وہ جو جس اجر میں آپ خوش ہو رہے ہو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ جس افطاری سے تیرا اندر نفس پل رہا ہے، جس افطاری سے تیرے اندر نار بن رہی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے کوشش کریں انہی افطاریوں کو لوگوں تک بانٹیں اور اپنے دسترخوان محدود کریں۔ جزاک اللہ خیر۔